نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے تذکروں میں سے پہلا تذکرہ قرآن مجید نے جسے سب سے پہلے ذکر کیا ہے وہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آدم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس پہلے انسان کو تخلیق کیا اور جس کے بعد انسانوں کا ایک سلسلہ چلا جو آج تک جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو قرآن مجید کے اندر مختلف صورتوں میں تخلیق آدم کو بیان کرتے ہوئے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ایک جگہ فرمایا إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، اور سورہ اعراف کے اندر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے آدم کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ آدم کا خمیر پروردگار نے ایسی مٹی سے تیار کیا جو نت نئی تبدیلیوں کو قبول کرنے والی ہے، اور خمیر تیار کرنے کے بعد پروردگار نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب ہم نے آدم کو مٹی سے تیار کیا پھر یکدم وہ گوشت پوست ہڈی والا زندہ انسان بن گیا اور ہم نے اس میں روح ڈال دی۔ روح ڈالتے ہی اس کے اندر عقل، حس، شعور، ارادہ اور یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے شامل فرما دی۔ آدم کا خمیر چونکہ مٹی سے اٹھایا گیا تھا، اس لیے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود میں آنے کے بعد پروردگار نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتے اسے سجدہ کریں۔ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قرآن کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے سجدہ تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے نہیں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ پہلے سے ہی پروردگار کے علم میں نافرمانوں میں سے تھا۔ قرآن عزیز ابلیس سے متعلق بیان کرتا ہے کہ ابلیس کون تھا، کیا یہ نوری تھا؟ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 ہے، اس میں بیان ہوتا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ یہ جنوں میں سے تھا، اس نے رب کے حکم کی نافرمانی کی، یعنی انسانوں میں سے نہیں تھا اور نہ ہی نوریوں میں سے نہیں تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ اپنے زہد اور عبادت کی وجہ سے اس نے فرشتوں میں ایک مقام حاصل کر لیا تھا، اور اس مقام کا مقصد، اس زہد اور عبادت کا مقصد یہ تھا کہ جو خلافت عرضی انسان کو ملنے والی تھی، اس کی چاہت یہ تھی کہ اس کا تاج، اس کا صحرا اس کے سر پہ رکھا جائے۔ لیکن جو ہی اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق کو پیدا کیا ہے اور خلافت عرضی اس مخلوق کے حوالے کی جا رہی ہے، تو شیطان نے کھلم کھلا نافرمانی کا اظہار کیا اور علل اعلان اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پروردگار کے علم میں سب کچھ ہے، آپ عالم الغیب ہونے کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود اور دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہیں، ماضی، حال اور مستقبل آپ کے لیے یکساں ہیں، ان سب کچھ کے باوجود آپ نے آزمائش اور امتحان کے لیے شیطان سے پوچھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، تجھے میں نے سجدے کا حکم دیا تھا، کس چیز نے تجھے جھکنے سے روکا؟ تو شیطان کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس بات نے کہ میں بہتر ہوں آدم سے، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، خلقتہ من طین، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ میں رفعت اور بلندی ہے جبکہ مٹی میں عاجزی ہے، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ گویا وہ یوں کہہ رہا تھا یا اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ خدا تعالیٰ کا یہ حکم ناری خاکی کو سجدہ کرے یہ مبنی بر انصاف ہی نہیں ہے۔ بدبخت یہ بھول گیا تھا کہ مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر کبھی مخلوق نہیں جان سکتی۔ آدم بھی مخلوق ہے اور ابلیس بھی مخلوق ہے، تو ابلیس نے یہ کیسے جان لیا کہ وہ آدم سے بہتر ہے؟
دوسری بات وہ یہ بھی بھول گیا کہ مرتبہ کی بلندی اور پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہو، بلکہ ان صفات قدسیہ کی بنا پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے اندر ودیعت کر دی ہوں۔ لیکن چونکہ تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے وہ انکار کر چکا تھا، اب اس نے دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی اور پروردگار پر ظلم کا الزام لگانے کے بعد وہ رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے تو محروم ہو چکا ہے۔ توبہ اور ندامت کے بجائے یہاں شیطان نے اللہ رب العالمین سے ایک استدعا کی، فرمایا انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک مہلت دی جائے۔ الہ العالمین نے اس کی اس دعا کو قبول فرماتے ہوئے فرمایا انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، مہلت دی جاتی ہے ایک وقت مقررہ تک، یعنی قیامت تک۔ شیطان نے جب یہ دیکھا کہ اسے مہلت بھی مل چکی ہے تو پھر پروردگار کے ہاں ایک اور سوال کیا، کہنے لگا کہ جب تو نے مجھے روندہ درگاہ کر ہی دیا ہے، جس آدم کی وجہ سے مجھے یہ ذلت اور رسوائی نصیب ہوئی، لہٰذا میں بھی اس آدم کی اولاد آدم کی راہ ماروں گا اور اس کی چہار جانب سے اسے گمراہ کروں گا۔ قرآن عزیز سے اس طرح بیان کرتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم عن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جانب سے آؤں گا۔ اور فرمایا ثم لا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثریت کو نہ شکر گزار بنا دوں گا، اکثریت ان کی ایسی ہوگی جو نہ شکری ہوگی۔ سورہ اعراف ہے، اسی طرح اسی مضمون کی آیات سورہ حجر کے اندر بیان ہوئی۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا یہ جملہ نقل کیا، فرمایا کہ الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ پروردگار اولاد آدم کی میں راہ ماروں گا، لیکن تیرے مخلص بندوں پر میرا تیر نہیں چل سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہی تو سیدھا راستہ ہے اور میرے مخلص اور میرے نیک بندوں پر تیرا زور نہیں چل سکے گا۔ الا من اتبعک، سوائے اس کے کہ جو تیری پیروی کریں گے۔ قرآن عزیز کے اندر سورہ حجر کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لأملأن وإن جہنم لموعدہم اجمعین، اور سورہ اعراف کے اندر لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین۔ دو مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ وعید سنائی کہ جو تیری پیروی کریں گے وہ تیرے ساتھ ہی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ناظرین، تخلیق آدم کا مقصد کیا تھا؟ تخلیق آدم کا مقصد خلافت اور نیابت ہے۔ جب پروردگار نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو قرآن عزیز کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اطلاع دی کہ وہ زمین پر اپنا نائب پیدا کرنے والا ہے، اپنا خلیفہ بنانے والا ہے، جو ارادہ اور اختیار کا مالک ہوگا اور جس طرح چاہے گا میری زمین پر تصرف کر سکے گا، اور گویا کہ وہ میری قدرت اور تصرف اختیار کا مظہر ہوگا۔ تو فرشتوں نے رب کی حکمت کو جاننے کے لیے، یہ کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ کوئی مناظرہ نہیں تھا، بلکہ رب کی حکمت کو جاننے کے لیے ایک سوال تھا، ایک التجا تھی کہ پروردگار نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں۔ اگر اسی لیے پیدا کیا جا رہا ہے تو پھر ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں، یہ تمام کام سر انجام دے رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ من یفسد فیہا ویفسک الدماء، ہمیں تو اس خاکی سے فتنہ و فساد کی اور خون ریزی کی بو آتی ہے کہ یہ کہیں زمین میں فساد برپا نہ کرے، خون ریزی نہ کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو جواب دیا، جواب اس انداز میں دیا کہ پہلے فرشتوں کو یہ ادب سکھایا کہ وہ خالق کے معاملات میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، چونکہ یہاں پر تخلیق آدم کے سبب کو جاننا چاہتے تھے فرشتے تاکہ ان پر خلافت عرضی کا راز کھل سکے۔ تو الہ العالمین نے انہیں اس طرح سے جواب دیا کہ ان کو آدم کی برتری اور حکمت الہیہ کی رفعت اور بلندی کا اعتراف بھی کرنا پڑے اور خود اپنی عاجزی کا مشاہدہ بھی ہو جائے۔
الہ العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفت میں سے عظیم المرتبت صفت علم سے نوازا اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتوں سے فرمایا قال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم علم رکھتے ہو ان اشیاء سے متعلق تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے، فوراً پکار اٹھے لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو کچھ تو نے سکھایا ہے، تو علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے پوچھا انبئہم باسمائہم، فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم نے اسماء بتا دیے تو فرشتوں کو یہ ماننا پڑا کہ عرضی خلافت کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اگر انہیں یہ منصب عطا کیا جاتا تو وہ کائنات کے بھیدوں سے ناواقف تھے، اور خورد و نوش کی حاجت انہیں نہیں، یعنی کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زمین میں پوشیدہ رزق کے خزانوں کی جستجو کیسے کرتے، اور نہ ہی انہیں کشتیوں اور جہازوں کی ایجاد کی ضرورت تھی، اور نہ ہی انہیں مرض کا خوف کے قسم قسم کے معالجات ایجاد کرتے، کیمیائی مرکبات، طبیعیات یا فلکیات یا طبی ایجادات یا علوم نفسیات۔ غرض اس طرح کے بیش بہا بے شمار علوم اور فنون کا اسرار اور حکمتوں سے کیسے واقفیت حاصل کرتے، یہ ناممکن تھا۔ بلا شبہ یہ حضرت انسان ہی کا حق ہے کہ زمین پر اسے اللہ کا خلیفہ بنایا جائے، اور وہ تمام حقائق اور معارف، علوم اور فنون سے واقف ہو کر اللہ کی نیابت کا صحیح طرح سے حق ادا کرے۔ ناظرین، ایک وقت تک یوں ہی حضرت آدم تنہا زندگی بسر کر رہے تھے، پھر اللہ نے انہی سے ان کی جورو کو، ان کی ہمدم حوا کو پیدا کیا اور حکم دیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجر، کھاؤ پیو اور آرام اور راحت کی زندگی بسر کرو، لیکن ساتھ ہی ایک شرط رکھ دی کہ ولا تقربا هذه الشجر، اس درخت ممنوعہ کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ اب شیطان کے لیے یہ بہت ہی غنیمت والا موقع تھا، اس کے ہاتھ آیا تھا۔ اس نے حضرت آدم کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر خلد ہے، جنت کی سرمدی، آرام اور راحت کی زندگی کے ساتھ ساتھ قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر اپنی خیر خواہی کا یقین کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم جنت کے دائمی قیام اور قرب الہی کے عزم میں یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم امتناعی دیا تھا، منع کیا تھا، نہ کہ انہیں کوئی مربیانہ مشورہ دیا تھا۔ وہ اس شجر سے اس کا پھل کھا بیٹھے، کھانا ہی تھا کہ فوراً بشری لوازمات ابھرنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ننگے ہو گئے۔ آدم اور حوا دونوں پتوں سے اپنا ستر ڈھانک رہے تھے، گویا انسانی تمدن کا آغاز ہو رہا تھا کہ کائنات کے پہلے انسان اپنے ستر کو چھپانے کے لیے پتوں کا استعمال کر رہے تھے۔ آدم اور حوا، ادھر رب کا یہ عتاب نازل ہوا۔ آدم سے پوچھا گیا کہ ہم نے منع کیا تھا، پھر اس درخت کے پاس کیوں گئے؟ سیدنا آدم علیہ السلام بارگاہ الہی میں انتہائی مقبول تھے۔ شیطان مردود کی طرح وہ حیل حجت اور مناظرہ بازی کرنے والے تو تھے نہیں، فوراً پکار اٹھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورہ اعراف ہے آیت نمبر 23، اور اسی طرح آیت نمبر 38 کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ کے اس برگزیدہ بندے نے اللہ کے سامنے شرمساری اور ندامت کا اظہار کیا تو حضرت حق نے آپ کے عذر کو قبول کرتے ہوئے آپ کو معاف فرما دیا، اور ساتھ ہی حکم دیا، چونکہ اب وہ وقت آ چکا تھا جس مقصد کے لیے مقصد تخلیق آدم ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس خلافت کے لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، وہ فیصلہ سنا دیا جائے۔ حکم ہوا اہبطوا منہا جمیعا، اور سورہ اعراف کے اندر اہبطوا بعضکم لبعض عدو، سورہ بقرہ اور سورہ اعراف کے اندر دو الگ الگ آیاتیں، ایک آیت کے اندر فرمایا گیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، جنت سے تم سب، اور تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو ہدایت کی پیروی کرے گا۔ گویا کہ یوں فرما دیا گیا کہ یہ جنت اولاد آدم کو ملکیت کے طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تب دی جائے گی جب وہ 100% رب کے احکامات کی پیروی کر کے آئے گا۔ اگر وہ شیطان کی پیروی کر کے آیا،
تو پھر وہ جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین پہ اتار دیا، اور جس مقصد کے لیے آدم کی تخلیق ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ خلافت اور نیابت سیدنا آدم علیہ السلام کو دی، اور پھر ایک سلسلہ ہے جو شروع ہوا۔ ناظرین، انتہائی اختصار کے ساتھ قرآن عزیز میں سے جو تکرار ہے اس تکرار کو ختم کرتے ہوئے مختصراً حضرت آدم کے کچھ احوال آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ ان قصوں کو حسن القصص کہا گیا ہے، اور اس کے اندر موعظت ہے، نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اپنے مقصد زندگی کو بھلا کر دنیا میں مگن ہے، شیطان کی پیروی میں لگا ہوا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں شیطان رجیم کی پیروی کے بجائے قرآن حکیم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے مقصد حیات کو، مقصد زندگی کو، مقصد تخلیق کو سامنے رکھ کر اللہ کا نائب بن کر اس کی نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com